حضرت زبیر بن العوام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی ضرورت مند آدمی کا یہ رویہ کہ وہ رسی لے کر جنگل جائے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی کمر پر لد کے لائے اور بیچے، اور اس طرح اللہ کی توفیق سے وہ سوال کی ذلت سے اپنے کو بچا لے، اس سے بہت ہی بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال کا ہاتھ پھیلائے، پھر خواہ وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مفلس اور غریب شخص انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی حاجت مندی ظاہر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، بس ایک کمبل ہے جس میں سے کچھ ہم اوڑھ لیتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں، باقی بس اللہ کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے وہ دونوں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیں۔ آپ نے وہ کمبل اور پیالہ ہاتھ میں لیا اور نیلام کے طریقے پر حاضرین سے فرمایا، کون ان دونوں چیزوں کو خریدنے پر تیار ہے؟ ایک صاحب نے عرض کیا، حضرت میں 1 درہم میں ان کو لے سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون 1 درہم سے زیادہ لگاتا ہے؟ یہ بات آپ نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ فرمائی۔ ایک دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں یہ 2 درہم میں لے سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں چیزیں ان صاحب کو دے دیں اور ان سے 2 درہم لے لیے اور ان انصاری کے حوالے لیے اور ان سے فرمایا کہ ان میں سے ایک کا تو تم کھانے کا کچھ سامان غلہ وغیرہ لے کر اپنی بیوی بچوں کو دے دو، اور دوسرے درہم سے ایک کلہاڑی خریدو اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کلہاڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا ایک دستہ خوب مضبوط لگا دیا اور ان سے فرمایا، جاؤ اور جنگل کی لکڑیاں لا کر بیچو، اور اب میں 15 دن تک تم کو نہ دیکھوں، یعنی 2 ہفتہ تک یہی کام کرو اور میرے پاس آنے کی بھی کوشش نہ کرو۔ چنانچہ وہ صاحب چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جنگل کی لکڑیاں لا لا کر بیچتے رہے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی محنت اور لکڑی کے اس کاروبار میں 10-12 درہم کما لیے تھے، جن میں سے کچھ کا انہوں نے کپڑا خریدا اور کچھ کا غلہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنی محنت سے یہ کمانا تمہارے لیے اس سے بہت ہی بہتر ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے مانگنے کا داغ تمہارے چہرے پر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنا صرف 3 قسم کے آدمیوں کے لیے درست ہے۔ ایک وہ آدمی جسے فقر اور فاقہ نے زمین سے لگا دیا ہو، دوسرے وہ جس پر قرض یا کسی ڈھنڈ کا بھاری بوجھ ہو جس کی ادائیگی اس کے امکان میں نہ ہو، تیسرے وہ جس کو کوئی خون بہا ادا کرنا ہو اور وہ اسے ادا نہ کر سکتا ہو۔ یہ حدیث کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ افسوس، جس پیغمبر کی یہ ہدایت اور یہ طرز عمل تھا، اس کی امت میں پیشہ ور ساحلوں اور گدھا گھروں کا ایک طبقہ موجود ہے، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو عالم یا پیر بن کر معزز قسم کی گدھا گیری کرتے ہیں۔
یہ لوگ سوال اور گدھا گیری کے علاوہ فریب دہی اور دین فروشی کے بھی مجرم ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔